قبلہ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی صاحب کو سربراہ ادارہ نور الاسلام کے ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے مخصوص انداز سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے مومنین کو مستفید فرمائیں۔ نہایت ادب و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ احباب ذی وقار کی خدمت میں اور بالخصوص علماء ذوی احترام اساتذہ عرش مقام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج ہم ذکر سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ محبوب خدا حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذکر پاک کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو مجھے حکم ہوا ہے محبتوں کے پیکر، وفاؤں کے پیکر، صفاؤں کے پیکر، حیا کے پیکر حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا غلام اکبر ساقی زیدہ مجدہ و زیدہ شرفہ، جنہوں کی محبت یہ ہے کہ وہ بین المسالک رواداری، بین المذاہب رواداری، اور دنیا کے کسی سٹیج پہ بھی وہ جاتے ہیں تو وہ ہر مسلک کے مقدسات کی قدر اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے وہ انہی میں سے آج ان کی محبت کھینچ کے لے آئی کہ مجھے رب ذوالجلال نے یہ موقع دیا ہے کہ میں جناب مخدومہ کائنات محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری رفیق حیات ام المومنین اور قیامت تک آنے والی نسل سادات کی پیاری نانی جان کی خدمت میں کچھ اپنی معروضات تھی۔ سلام پر محمد والی سنی ہوں، لیکن حضرت کو میرے عقیدے کا پتہ ہے کہ میرے سر سے پاؤں تک میری لو میں اس کے اہل بیت رچا ہوا ہے۔ یہ میری اوقات نہیں، یہ میرے والد گرامی کی عطا ہے، میری والدہ کی عطا ہے کہ جو مجھے آج محبت اہل بیت ملی ہوئی۔ تو اب چلتے ہیں اس مقصد و مقصود کے لیے جس کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ افطاری ہے۔ تو افطاری کے لیے کچھ پہلے ہی میرے سے بعد حضرت حجت الاسلام والمسلمین بھی اپنے افکار عالیہ سے آپ کو انشاءاللہ روشناس فرمائیں گے۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ قریش کی پڑھی ہے، اس لیے پڑھی ہے سورہ قریش کی، چاہیے تو یہ تھا کہ میں آیت تطہیر پڑھتا یا اللہ اسأل علیہ اجر الا المودۃ فی القربى پڑھتا یا دیگر آل نبی کی شان میں آنے والی آیتیں پڑھتا، لیکن اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ میں نے جس ہستی معظم کا ذکر کرنا ہے وہ کائنات میں ایسی ہستی ہے جن سے سادات پاک قیامت تک دعاتے رہیں گے، وہ اسی کے نواسے کہلاتے ہیں۔ تو جو سیدہ قبیلہ قریش کی نہیں، وہ سیدہ عرب و عجم کے ہر قبیلے کی سردار ہے، چونکہ وہ حبیبہ حبیب رب کبریا، وہ محبوب خدا کی حبیبہ ہے، وہ ملکہ ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے میں نے انتخاب ہی کیا جو سورہ قریش ہے، 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم نے قریش کو کیا ان کی جو دل لگی تھی، جو دل جوئی تھی، میں اپنے محبوب کے ساتھ رغبت دلانے کے لیے، کس کی؟ قریش کا ایک اصول تھا کہ سردیوں میں وہ یمن کے لیے سفر کرتے، گرمیوں میں شام کے لیے سفر کرتے، تو رب کائنات نے کیا فرما دیا کہ ہم نے قریش کو رغبت دلانے کے لیے کس کی؟ کہ سردیوں میں یمن کے سفر اور گرمیوں میں شام کے سفر کی تیاری تجارت کے لیے مانوس کیا۔ کیوں؟ رب کائنات کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زوجہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ، وہ صابرہ بھی ہے، وہ شاکرہ بھی ہے، وہ محدثہ بھی ہے، وہ مفسرہ بھی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، وہ سیدہ وہ ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ ہے جن کے گھر میں سب سے پہلے خدا کے رسول نے اسلام کا دعوت کیا، سب سے پہلے۔ یہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہے جو حسنین کی نانی جان ہے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی والدہ فاطمہ، مولا کائنات مولا مشکل کشا شہر خدا حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین کی پیاری ساس مبارکہ ہے۔ یہ وہ پیاری ہستی ہے، آج ہم ان کے قدموں پہ اپنی آنکھوں کو بچھا کے، ان کے نالین کی دھول کو اپنے سر میں رکھ کے ان کی کچھ فضیلت بیان کریں گے۔ میرے پیارے بھائیو، آؤ بتاتا ہوں، پورے ملک عرب کے اندر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ، جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حسن کی مثال دوسرا کوئی نہ تھا، کوئی ثانیے نہ تو مال میں تھا، نہ حسن و جمال میں تھا، نہ کردار میں تھا۔ یہ وہ پیاری ہستی ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ وہ معصومہ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کی بندگی کرتی تھی۔ چونکہ آپ کو ایک عرض کرتا جاؤں، مجھ سے بات انشاءاللہ حجت الاسلام فرمائیں گے، لیکن آپ کو بتاتا جاؤں، جناب سیدہ طیبہ، جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ تورات شریف کی عالمہ ہیں۔ کہتا چونکہ آدمی زمانہ ان کا ہے، وہ تورات شریف کی عالمہ۔ بات غور سے سنو، اب تورات میں پڑھ چکی تھی، تورات میں پڑھ چکی
کہ حسن و جمال کے بہ کر خدا کے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ میں ہی جلوہ گر ہو گئے، مکہ میں ہی جلوہ گر ہوں گے اور اپنی اعلان نبوت مکہ ہی میں فرمائیں گے۔ اس جستجو میں تھی کب وہ وقت آئے، کب وہ وقت آئے۔ بات غور سے سنو، فارسی کا ایک شعر ہے، درمیان عاشق معشوق رمضان کرامم کاتبی رحم خبر میں۔ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسا کوڈ بند ہوتا ہے جو کرام کاتبین بھی کہتے ہیں رب کائنات زبان سے تو بھولا نہیں، کیا لکھے بات بھی کر گئے۔ تو انتظار میں تھی، کن کے انتظار میں تھی؟ میرے اور تیرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کے انتظار میں تھی۔ اب قافلے شام کو جاتے رہتے، قافلے یمن کو جاتے رہتے، آپ کا مال اس قدر وسیع تھا، آپ کی تجارت اس قدر وسیع تھی کہ مکے کے جتنے رؤسا تھے، جتنے سرداران مکہ تھے، سب سے بڑی سرداری آپ کے گھر میں۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، آپ کو ایک رشتہ بھی بتاتا جاؤں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے جد امجد سیدنا عبد المطلب علیہ السلام اور ان کے دادا وہ آپس میں ایک ہی خونوادہ تھے، ایک ہی خاندان تھے، ایک ہی خانوادہ نور تھے۔ ایسے تو نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آؤ بتاتا ہوں میں اپنا عقیدہ، اپنے امام کی بات کرتا ہوں، مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان شہنشاہ بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، سبحان اللہ، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بات ہے اس نور کی تلاش تھی جس کے لیے خدا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب۔ اللہ نے کیا فرمایا تمہاری طرف؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کیا آئی؟ روشن کتاب آئی۔ آپ جناب سیدہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا اس انتظار میں تھی کہ وہ نور کب میرے آنگن میں تشریف لائے گا، کب میرے آنگن میں تشریف لائے گا۔ تو کیا ہوا؟ مکے میں قحط سالی کا وقت آیا۔ کیا ہوا؟ بولو یار مومنین بولو۔ مدد دے کہ میں دوسری جات جا کے وند کے دسا میں نے مومنہ سنے اسی مدد دے پھر سنی تے سنتے ہی رہتے سبحان اللہ۔ کیوں نہیں؟ جناب حضرت علامہ مولانا محمد عارف خاکی صاحب یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی محبت ہے کہ یہ مجھے کہتے ہیں میں تو آپ کا عاشق ہوں، ہم دی ریکارڈ ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو بات کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں، ہوا کیا؟ آؤ بتاتا ہے۔ جس سے قبل قبلہ خاکی صاحب فرما رہے تھے ولایت کے بارے میں، تو ولایت کے منبع کے والد گرامی، سب سادات کے دادا معظم حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام جو محسن اسلام بھی ہیں، محسن انسانیت بھی ہیں، اور میرے اور تیرے نبی کے نکاح خواہ بھی ہیں، تیرے اور میرے نبی کے نکاح خواہ بھی ہیں۔ خطبہ نکاح تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ آؤ بتاتا ہوں ہوا کیا۔ اس سے پہلے میرے نبی کریم علیہ السلام کبھی بھی تجارت کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، اگر اس کو ہی شروع کرتا کہ عربوں کے پاس تجارت کا ہی مال تھا، اسی لیے سورہ قریش میں اللہ نے تجارت ہی کی بات فرمائی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اصل مقصود کی طرف جانا چاہیے۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے اپنے پیارے بھتیجے
मोमिनों, बात गौर से सुनो यार, तुम्हारा तल्लुक किससे है? मौला अली को मानते हो, अलैहिस्सलाम को, उनके बाबा की बात को गौर से सुनो। मैं पूरी बात करने से पहले बता दूं, कई लोगों को बड़ी चिड़चिड़ी मर्चें लगी होती हैं, मुझे डर नहीं किसी का, साथी साहब को पता है मैं जो बात करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, इस जगह नहीं पूरी दुनिया में करता हूँ। आओ बताता हूँ, सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा तारफ पेश कर दो। माशाअल्लाह, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारो, मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 6 माह की है या 7 माह की है। मक्के के अंदर कहत पड़ गया, मक्के में पानी नहीं था, खुशकसानी थी, कोई भी फल नहीं था, कोई भी बाबा खुशकहारा नहीं था, हर तरफ क्या था? वीरानी ही वीरानी थी, वीरानी ही वीरानी थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारो, अभी मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 6 या 7 माह की है। कितनी? ज़ाहिरी उम्र की बात कर रहा हूँ, वैसे तो वो तब भी थे जब आदम न थे, लेकिन अब उस डीप में नहीं जाना चाहता, मैं ज़ाहिरी बातें करना चाहता हूँ। मेरे नबी तो तब भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के अंदर थे, लेकिन मेरे नबी के प्यारों, आओ बताता हूँ ज़ाहिरी उम्र मुबारक, जब वो सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की गोद में वो चांद जलवागर हुए, अभी 6 या 7 माह की उम्र थी, मक्के के अंदर कहत पड़ गया, मक्के के अंदर खुशकसानी हो गई। आओ बताता हूँ कौन नबी तालिब अलैहिस्सलाम, कौन हसनैन के दादा, कौन अली मुर्तज़ा शेर खुदा के बाबा, कौन सैयदा खातून जन्नत की ससुर मुबारक। आपने हजरत, बात गौर से सुनो, मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों हाथों पे ऐसे उठाया, अपने सीने से लगाया। साकी साहब की बोला, अपने हाथों पे उठाया और सीने से लगाया, फिर काबतुल्लाह में तशरीफ ले गए। कहाँ? बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। अब बैतुल्लाह के अंदर जब गए तो मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे अमजान ने, प्यारे चचा जान ने मेरे रसूल का चेहरा काबे की तरफ नहीं किया। बात गौर से सुनो यार, खुदा की कसम समझ आ गई तो तुम्हें जवाब देना बड़ा आसान हो जाएगा। मेरे नबी का चेहरा मुबारक काबे की तरफ नहीं किया, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारक यानी कमर मुबारक काबे से लगा दी और फिर दुआ की। अब देखो तो सही, वो दुआ किससे फरमा रहे हैं? फिर कहा, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, सारी कायनात के मालिक, तुझे इस प्यारे चेहरे का वास्ता। तुझे इस प्यारे चेहरे का वास्ता जो सफेद रुखसारों वाला, क्या अबीयत कहते हैं अरबी में, वो अरबदान बैठे हैं, भाई सबीर हयात बलोच बात है, अबीयत रुखसारों का वास्ता दिया। बात गौर से सुनना, मक्के में कहत है बारिश का नामो निशान नहीं, बादल का नामो निशान नहीं। आओ तुझे नबी के प्यारे चचा जान का अकीदा बताऊं, उन्हें पता था ये खातमुन नबी जिन है, रहमतुल लिल आलमीन है, महबूब रब्बुल आलमीन है। कहा है अल्लाह, इनके चेहरे का सदका, इनके चेहरे का सदका हमें बारिश अता फरमा। अभी सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक चेहरे पे नहीं फेरा, क्या हुआ? अभी चेहरे पे नहीं फेरा, उधर खुदा की रहमत से छमाछम बारिश आ गई, पूरा मक्का सैराब हो गया। ये करामत है दुआ की, दोनों याद रखना, ये करामत है सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दुआ की। आगे चलते हैं, जब देखा कि मक्के के अंदर लोगों के हाल थोड़े से तजारत की वजह से खराब हो रहे हैं, आपने अपने प्यारे भतीजे, अपने भाई के रखते जिगर, नूरे नजर
اور کائنات کے والی و مختار اللہ کے پیارے یار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا بیٹا آپ بھی اس دفعہ قافلے کے ساتھ تجارت کو چلے جاؤ. اب جو انتخاب ہو رہا تھا وہ انتخاب کن کا ہو رہا تھا؟ انتخاب کرنے والے کون تھے؟ مومنو بولو میں نام کے ساتھ جائے یہ ساری سنتے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے مشورہ دیا. اب سرکار کریم علیہ السلام نے اپنے چاچے کا وہ حکم مانا لمبی تفصیل ہے لیکن الغرض ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف سے وکاست آ گیا اس کے پاس میرے اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اگر آپ ہماری تجارت کے پروگرام کو سنبھالیں تو بڑی خوشی. ہمارے تجارت کے کاروبار کو آپ سنبھالیں تو بڑی خوشی ہوگی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ الغرض آپ شام تشریف لے گئے. اب جب آپ جانے لگے تو سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا ایک غلام جسے میسرہ کہتے تھے اسے ساتھ بھیج دیا. کیا کیا؟ اور کہا ان کی خدمت میں کسی چیز کی کمی نہ آئے کیونکہ تورات کے اندر پڑھ چکی تھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے میں تشریف لائیں گے اور وہ نشانیاں میرے نبی میں دیکھتی رہتی تھی. ایسے تو نہ ساری چیزیں ان کے حوالے فرما. الغرض میسرہ کو کہا کہ ان کے ہر حکم کو ماننا کسی جگہ ان کو کمی نہیں آنی چاہیے. الغرض جب آپ میسرہ کے ساتھ شام میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرمانے لگے. کون؟ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام. دلہن کا ذکر تب ہوتا ہے جب دولہا کی پہلے صفات بیان کریں. یہ سنت ابو طالب علیہ السلام ہے. خطبے میں بھی میرے نبی کی شان پہلے بیان کی بات میں بعد میں خطبہ پڑا تھا تو بات کر رہا ہوں. جب میرے نبی کریم علیہ السلام اس درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے تو وہاں ایک راہب جس کا نام تھا نستورہ. میں کتابوں کے حوالے دے دوں سبل الہدیٰ والرشاد بخاری شریف المرجع السابق اس کے علاوہ مرقات مناجی اور دیگر کتب کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ حوالے دینے کا ٹائم نہیں منٹ 5 اور باقی ہے. الغرض شام میں جب قافلہ گیا میرے نبی نے آرام فرمایا. نستورہ نے پوچھا اے میسرہ کیونکہ میسرہ پہلے بھی جاتے آتے رہتے تھے وہ نستورہ کو جانتے تھے ان کا اسم کریم کیا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے. تو نستورہ نے کہا ان کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الغرض میرے نبی کے پیاروں جب وہاں پوچھا گیا تو اس نے کہا اے میسرہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتب میں آتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو میں ان کی نبوت کی گواہی دوں. پھر آگے بڑھا کہنے لگا باقی نشانیاں تو میں نے دیکھ لی ہیں کیونکہ ہماری کتب کے اندر موجود ہے. اس درخت کے نیچے وہی آ کے آرام فرمائیں گے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے. الغرض شام میں جب وہ پتہ چل گیا پھر میرے نبی کریم علیہ السلام تجارت کے لیے ایک جگہ کوئی سامان لے رہے تھے تو ایک بندے نے وہ بھی بہت بڑا عالم تھا تاجر لیکن عالم تھا. اب میرے نبی کے اوصاف کریمہ کو دیکھا تو کہنے لگا آپ لات و عزا کی قسم کھائیں سودے میں. آپ نے فرمایا تو قسم کی بات کرتا ہے تجھے ہوش نہیں؟ میں نے تو زندگی میں کبھی ان کی طرف توجہ نہیں میں نے تو اپنی نکاح بھی ان کے اوپر نہیں ڈالی. تو مجھے کہتے ہو جب میرے نبی نے یہ فرمایا اور میرے پیارے نبی کے غلاموں بات غور سے سنو اس بندے نے کیا کہا میں شہادت دیتا ہوں اب اللہ کے پیارے نبی اور آخری اللہ کے پیارے رسول اور آخری نبی
شام سے قافلہ جب واپس آیا، اب بات غور سے سنو یار، اب آئی ہے سادات کی نانی جان کی شان بیان کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، جب قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب شرفاً و تعظیماً پہنچا تو میسرہ نے کہا، سرکار کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، اس نے تو اس وقت اس کے نام سے کہا ہوگا کہ ایسا کرے آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو، اپنی سواری پہ سوار ہو، آپ جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس پہلے تشریف لے جائیں، میں بعد میں آہستہ آہستہ سامان کے ساتھ آتا جاؤں گا، لیکن آپ پہلے چلیں۔ بات غور سے سننے والی ہے مومنو، جب میرے اور تیرے آقا کریم علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ہوئے، جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کو بتانے کے لیے کہ اس دفعہ اللہ رب العزت نے مال میں پہلے سے کئی گنا زیادہ نفع عطا فرمایا۔ جب آپ آ رہے تھے تو سیدہ اپنے بنگلے کی چھت پہ چڑھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف فرشتوں نے کیا کیا تھا، آپ پہ دھوپ نہ لگے سایہ کیا ہوا، فرشتوں نے اپنے نوری پروں سے حضور پہ سایہ کیا ہوا تھا کہ میرے اور تیرے آقا کو دھوپ نہ لگے۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نے جب یہ دیکھا، حسنین کی نانی جان نے جب دیکھا، سیدہ خاتون جنت کی امی جان نے جب دیکھا تو انتظار تھا، پھر نیچے آئی، ملی، ملاقات ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دفعہ تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا، لیکن میں نے پہلے کیا کہا کہ وہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی۔ آتے ہوئے جب دیکھا کہ فرشتوں نے رحمت کے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے تو تصدیق کرنے کے لیے، بات غور سے سنو، تصدیق کرنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ آپ چلے جائیں، میسرہ کو کہیں کہ جلدی جلدی لے کے آ جائے سامان۔ اب اس میں حکمت کون تھی؟ حضرت قبلہ حجت الاسلام بات غور سے سننے والی بڑی بریک بات ہے۔ جب رسول اللہ کو کہا کہ دوبارہ جائیں تو اس وقت کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو میری آنکھوں نے پہلے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے پہلے دیکھا ہے فرشتوں کا وہ نوری سایہ، کیا واقعہ ہی اب بھی موجود ہے یا مجھے کوئی وہم تو نہیں ہوا؟ چونکہ عالمہ تھی، تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ اب سرکار کریم علیہ السلام کے پیاروں، جب رسول اللہ واپس چلے تو پھر رحمت کے فرشتوں نے سایہ کر دیا، آج برد یہاں سایہ ہو گیا، حضور گئے۔ اب آپ نے اپنی ایک سہیلی جن کا نام نفیسہ بی بی بنت ناد بی بی نفیسہ سے کہا کہ ایسا کرو، جو مجھے تلاش تھی خدا نے وہ نور مجھے عطا کرنا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین جلوہ فرما ہے، تو ایسا کریں کہ آپ ان کے پاس میرے نکاح کا پیغام۔ اب میں آخر پہ آتا ہوں کیونکہ لمبا بہت ہے قصہ نکاح کی طرف۔ اب جب سرکار دو جہاں سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نکاح کا پیغام پہنچا کہ کیا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا مالدار ہیں، وہ تو پورے قریش کی سب سے بڑی تاجر ہیں، تو میں نہ جانے ان کا مہر کتنا ہو کیا ہو، الگ الگ باتیں ہوتی رہی آپس میں درمیان میں حضرت نفیسہ کے ساتھ۔ انہوں نے کیا کہا، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، یہ مجھ پہ چھوڑے۔ ان کی رضا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ایک ان کی سہیلیاں تھیں، ان کی دوستی تھی، محبت تھی، الگ الگ۔ انہوں نے جا کے کہا کہ رسالت آپ علیہ السلام نکاح کے لیے آمادہ ہے۔ پھر جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام
اور ان کے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل یہ اکٹھے ہوئے، پھر پروگرام ہوا شادی کا، الغرض نکاح کی طرف آتے ہیں، پھر وہاں نکاح کا خطبہ پڑھا گیا، چونکہ اگر ایک ایک لفظ پہ جاؤں گا تو کئی راتیں لگ جائیں گی، تو نکاح کا وقت جب آیا تو پھر سیدنا ابو طالب علیہ السلام بابا علی حسنین کے دادا ہاں جی حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا بہت غور سے سنے، اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ فرمایا ہم اللہ کی تعریف و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی شان و عظمت بیان کی، پھر کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مکے کے سرداروں میں پیدا فرمایا، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں سے پیدا فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں وہ گھر دیا، اب کعبہ کی طرف متوجہ ہو، وہ گھر دیا جس کا پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، پھر اپنے پیارے بھتیجے کی صفات بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، پھر میری بات غور سے سنو، پھر ادھر سے سیدنا ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، وہاں سے سیدنا ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھا، میری بات غور سے سنو، یہ خطبے پڑھے گئے، نکاح ہو گئے، اس کے بعد بات غور سے سنو، دلہن کہاں جاتی ہے سب سے پہلے؟ بولے تو صحیح جی، اب بتاؤ تو صحیح، سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو سب سے پہلی زفاف کی رات ہے، جسے لیلۃ العروس کہتے ہیں، وہ کس جگہ ہوئی؟ اللہ خیر کرے، مومن سنتے، سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں شادی گئی، پہلی رات تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی ازواجی زندگی کی ہوئی، وہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی، میری بات غور سے سنو، سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا دلہن بن کے گئی تو سیدنا ابو طالب کے گھر پھر میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیار، بات یہ ہے کہ میرے نبی کریم کا ایسا پیار ہے سیدہ سے کسی اور بی بی کے حصے میں نہیں ہے، 25 سال کی رفاقت رہی ہے ان کے ساتھ، اور میرے نبی کے سب سے پہلے نکاح میں کون آئی؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ، میری بات غور سے سنو، میرے نبی کریم علیہ السلام ان کی وصال مبارک کے بعد بھی جس آج دن میں ہم بیٹھے ہیں، میری بات سنو، ابھی اگر شیب ابی طالب کی باتیں کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے آخری بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے وصال کے بعد پوری زندگی اور بالخصوص اس سال کو جس 10 رمضان المبارک کو ان کی وصال ہوئی، میرے نبی نے اسے عام الحزن کا نام دیا، غم کا ساتھ دیا، تو بات ہے میرے نبی کریم علیہ السلام اپنی پوری حیات مبارکہ جناب سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پیار کی باتیں کرتے رہے، اگر کوئی گھر میں بکری ذبح ہوتی تو پہلے کہتے کہ اس کی سہیلیوں کو دیکھیں، مدینے میں جا کے بھی آپ کا انتقال تو مکے میں ہوا، جنت المعلا کے اندر آپ کا روضہ اطہر ہے، لیکن مدینے میں بھی میرے آقا نے آخری ایام تک، تو بات ہے اللہ ہم سب کو سیدہ طیبہ کی غلامی نصیب کرے، سادات کرام کی غلامی نصیب کرے۔ سیدہ کی بہت ساری صفاتیں ہیں، سب سے پہلی صفات یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی نے نکاح، پھر عالمہ بھی ہے، صادقہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، ان کی بڑی عظمتیں ہیں۔ بہر کیف سید وقار
حسن شاہ صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے، ان کے والدین کے جنت میں درجات بلند کرے، ہمارے ساقی صاحب قبلہ کے والدین کے اللہ پاک درجات جنت میں بلند کرے، خاکی صاحب قبلہ کے بزرگوں کے جنت میں درجے بلند کرے، آپ سب کی اس حاضری کو قبول کرے، آپ حجت الاسلام والمسلمین آئیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔